ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مسجد رحمت للعالمین میں جو کارکنان ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں کچھ بھی ایسا، تو کیا یہ چیز بھی افیکٹ کر رہی ہے کہ ریجیکٹ کرتے ہوئے یعنی اسپیکنگ آرڈر پاس کرتے ہوئے؟ تو یہ چونکہ وہاں جانا پھر پھول کرنا یا وہاں جانا تو یہ ان کے اس موقف کو سپورٹ کرتا ہے، اس حد تک آپ کہہ سکتے یہ ہیں حکومت کا جو موقف ہے یہ اس موقف کو تقویت پہنچاتا ہے کہ مسجد کی ریٹ اصل میں خارج ہوئی کیوں تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی نے غلط خبر اڑائی ہے کہ خارج ہوئی تھی، اس کو وہ خارج ہونے والی بات جو بھی کر رہا ہے نا تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ڈائریکشن ہوئی تھی، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا کے ہمیں ڈیسیژن مل گیا۔ اب جو سیکنڈ ریٹ پٹیشن دائر ہونی تھی، اور یہ لا ہے کہ جب فرسٹ پٹیشن میں ڈائریکشن ہو جاتی ہے، اور 99% یہی ہوتا ہے، پہلی پٹیشن میں ڈائریکشن نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا سر جی، اس میں اگر اب آپ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ سے ہی معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ جانا، ہائی کورٹ میں تو ابھی آپ کا ریمیڈیز باقی ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپس میں کوئی کلیش ہو، یا ہماری برادری وکلا برادری سامنے آمنے ہو، یا سنی کے سامنے کھڑا ہو، میں اس کے حق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ مسجد رحمت للعالمین کے حوالہ سے سوشل میڈیا پہ ایک دو دن سے ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ مسجد رحمت للعالمین کا جو معاملہ ہے اب سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے گا، اور اس میں یہ بھی ایک بات کی گئی ہے پوسٹ میں کہ ایک وکیل صاحب نے پہلے اس ریٹ کو ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا اور اس کو خارج کر دیا گیا تھا۔ آج ہم اسی وکیل صاحب کے پاس ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ریٹ کو ہم نے حالانکہ یہ ویڈیو پہلے بھی بتا چکے اپنی کئی ویڈیو میں کہ مسجد کی ریٹ کو کیوں خارج کیا گیا تھا، لیکن ہم ان وکیل صاحب سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تھینک یو سر جی، یہ بتائیے گا نا کہ مسجد کی ریٹ اصل میں خارج ہوئی کیوں تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی نے غلط خبر اڑائی ہے کہ خارج ہوئی تھی، اس کو ہائی کورٹ میں جب آپ ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں نا کسی بھی گورنمنٹ اتھارٹی کے خلاف، تو پہلی ریٹ میں عموماً ڈائریکشن ہی ہوتی ہے، اور وہ ڈائریکشن ہو کر ڈسپوز آف ہو جاتی ہے۔ ہمارے کیس میں جب میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اور 2018 کا فیصلہ بھی میں نے ساتھ لگایا تھا، اور 2018 میں مسجد میں نے کھلوائی تھی، تو اس لحاظ سے میرا کیس بڑی بہتر فوٹنگ میں تھا، اور وہ ججمنٹ بھی میں نے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور اسی گراؤنڈ پر اب چونکہ انہوں نے بند کی تھی تو پھر اسی گراؤنڈ پر دوبارہ کھولی بھی جا سکتی تھی۔ میرا یہ تھا کہ پہلے بھی اسی گراؤنڈ پہ بند ہوئی تھی، کھولی گئی تھی، اسی ہائی کورٹ نے کھولی تھی، اور اب کی بار بھی کھولا جانا چاہیے۔ معاملہ چونکہ سینسٹیو تھا، اس پہ ڈی سی کو طلب کیا گیا، آئی جی کو طلب کیا گیا، کافی ہائر اتھارٹیز کو طلب کیا گیا، انہوں نے کہا جی فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہماری جو رپورٹ ہے وہ تو غالباً 13 یا 14 اکتوبر کی رپورٹ تھی، تو وقت گزر گیا تھا، تو اس پہ کورٹ نے کہا جی آپ کے جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے آپ کے پاس، یہ تو بہت پرانی ہے، تو اسے دوبارہ سنیں۔ دوبارہ سن کے انہوں نے ہمیں ڈی سی نے سن کر پھر اس نے وہی رائے دی کہ ہم وہ جو خطرات یا خدشات ابھی تک موجود ہیں، تو پھر ہماری ریٹ میں جس پر ڈسپوز آف ہوئی تھی، ہوم سیکرٹری کو کہا گیا تھا کہ معاملہ پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی میں اٹھایا جائے، بلکہ انہیں گورنمنٹ نے خود کہا تھا اس معاملے کو ہم ہائی سطح پر ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے ڈی آئی سی، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، پہلے اس کی رپورٹ تھی تو پھر اس کا کہا گیا پی آئی سی میں لے جائیں، پی آئی سی کو ہیڈ کرتا ہے ہوم سیکرٹری، تو معاملہ پی آئی سی میں گیا، پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی میں۔ ودن اے منتھ انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا، جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جب گئے تو تب جا کر انہوں نے ہمیں ہیئرنگ دی، ہمیں سنا، اور سن کر انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا وہ ہمیں وہ سارا فیصلہ مل گیا۔ تو اب اصل میں صحیح گیم یا ریٹ اب شروع ہونی تھی۔ پہلی ریٹ ڈائریکٹری نیچر کی تھی، ڈائریکشن میں، اب جب ان کا ایک ریٹرن فارم میں ہمارے اندر فیصلہ آ گیا تو اب میرٹ پر ریٹ فائل ہونی تھی، اور کہ میرٹ پر اس کا ڈیسائیڈ کیا جائے۔ گورنمنٹ جو خدشات کہتی ہے کہ یہاں جمع ہوں گے، نعرے لگائیں گے، مزار پہ حاضری دیں گے، وہاں جی اور بھی مسئلے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ پوری رپورٹ میں اس پہ میں آلریڈی ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں۔ جب مجھے یہ رپورٹ ملی تھی اسی دن میں نے یہ ایک انفارمیشن پاس آن کر دی تھی پبلک کو، اور وہ رپورٹ کی کاپی بھی ہم نے چلائی تھی، میں دوبارہ بھی آپ کو کاپی دے دوں گا، آپ اسے دوبارہ آپ چاہیں تو چلا بھی سکتے ہیں۔ تو وہ خارج ہونے والی بات جو بھی کر رہا ہے نا تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ڈائریکشن ہوئی تھی، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا کے ہمیں ڈیسیژن مل گیا۔ اب جو سیکنڈ ریٹ پٹیشن دائر ہونی تھی، اور یہ لا ہے کہ جب فرسٹ پٹیشن میں ڈائریکشن ہو جاتی ہے، اور 99% یہی ہوتا ہے، پہلی پٹیشن میں ڈائریکشن نہیں ہوتی ہیں، ڈائریکشن کے بعد جب اسپیکنگ آرڈر آ جاتا ہے اور جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر میرٹ پر ریٹ میں جا کر اسے چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو سیکنڈ ریٹ پٹیشن بیسیکلی میرٹ پر تھی،
اور اس میں اسپیکنگ آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا. پہلی میں تو ہمارے پاس اسپیکنگ آرڈر تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیکنڈ ڈیٹ تھی, تو یہ بڑی اہم تھی. اس کو بہت ویجیلنٹلی, بڑی تیاری کے ساتھ, بڑی مہارت کے ساتھ, بڑی قانونی نکات کے حوالوں کے ساتھ اسے پھر پرسو کیے جانے کی ضرورت تھی. اور جو میری معلومات کے مطابق شاید ایسا نہیں ہوا. اور 23/4 کو میں آپ کو اس کا آرڈر بھی بھیج دیتا ہوں, جو اس کا لاسٹ ہیئرنگ سٹیٹس ہے کہ 23/4 کو وہ ڈسمس کر دی گئی ہے. مسٹر جسٹس خالد اسحاق صاحب نے اسے ڈسمس کیا ہے. اور یہ سیکنڈ ڈسمس ہوئی ہے, غالباً یہ DNP ہوئی ہے, یعنی ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن کے کوئی پیش شاید نہیں ہوا, ورنہ میرٹ پہ ہی اس کا ڈیسائیڈ ہوتا. تو اگر یہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوتی تو پھر آپ کو سپریم کورٹ آپ کو جانے کا آپ کے پاس تھا, بلکہ اس کے بعد بھی آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ریمیڈی ہے, ڈائریکٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت بھی نہیں. اگر میرٹ پہ ایسے ڈیسائیڈ کراتے ہیں تو اب ICA فائل کریں گے, اور ICA میں بھی اگر آپ کو اچیومنٹ ملتی ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. لیکن ہائی کورٹ بعض معاملات میں ڈائریکٹ بھی آپ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جا سکتے ہیں اگر فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہو. لیکن 99% جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ نہیں جایا جاتا, بلکہ ہائی کورٹ میں ہی فنڈامنٹل رائٹس کو پہلے پرسو کیا جاتا ہے, اور یہاں سے اچیومنٹ نہ ہو تو پھر اپیلٹ جورسڈکشن میں پھر لیو ٹو اپیل فائل کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ ایک پروسیجر ہے, اس کو پہلے تو آپ اپنی کریکشن کر لیں. بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, غلط خبریں چھاپنا شروع کر دیتے ہیں, بغیر حقائق جانے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی بھیڑ چال ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ تحقیق نہیں کرتے, معاملے کی روح تک نہیں پہنچتے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر لوگ جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جب آپ کا سارا طرز عمل ہی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوگا تو پھر اس میں کیا برکت کیا ہوگی, خیر اس سے کیا برآمد ہوگی. تو کام عند اللہ ہونا چاہیے, اور جس کا آپ کی نفسانی خواہش نہ ہو, اللہ رسول کی رضا کے لیے. اچھا سر جی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب پہلے بقول ان کے خارج, لیکن آپ نے کہا کہ خارج نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے کی گئی تھی کہ قریب 38 مسجدیں ہیں, ٹھیک ہے, 38 مسجدوں میں بھی لوگ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں, تو اس لیے اس مسجد کو ہم جو ہے نا وہ کھول نہیں رہے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ذکر بھی کیا گیا تھا. یہ تو بلکہ پہلی رپورٹ میں یہ بات آ گئی تھی, جو ہماری ریٹ ابھی چل ہی رہی تھی, اور اس میں جو DC نے رپورٹ جمع کرائی تھی اس میں یہ بات تھی. جو فائنل رپورٹ ہے میں آپ کو دے دوں گا, اس میں خدشات دوسرے تھے جس کو آلریڈی میں ویلا کر چکا ہوں. وہ آپ رپورٹ لے کے آپ کہیں گے دوبارہ اس کو بیان کر دوں گا. تو وہ ایک الگ سیناریو تھا. لیکن اب بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسپیکنگ آرڈر آنے کے بعد میرٹ پہ ریٹ فائل ہونی تھی, اور میرٹ پہ کی بھی گئی ہوگی یقیناً, میں نے نہیں دیکھا اس کو. تو اگر میرٹ پہ کی گئی تھی تو پھر اس کو ویجیلنٹلی پرسو بھی کیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہوگا. اچھا سر جی, لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا, ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مسجد رحمت للعالمین میں جو کارکنان ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں, کچھ بھی ایسا, تو کیا یہ چیز بھی افیکٹ کر رہی ہے کیس کو؟ نہیں, یہ تو لوگوں کے جذبات ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں البتہ خدشہ ان کا یہی تھا, جو انہوں نے ہماری جو اسپیکنگ آرڈر پاس کیا اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ اگر اس کو کھول دیں گے تو لوگ یہاں آئیں گے, حاضری دیں گے, نعرے بازی کریں گے, اور پھر چونکہ یہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے مسجد, ان کے بقول ان کے کہنے کے مطابق کہ اینٹی اسٹیٹ یا ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے لیے, تو دوبارہ یہ لانچنگ پیڈ پھر دوبارہ بن جائے گا. لوگ مزار پہ حاضری دیں گے تو لوگ گیدرنگ ہو جائے گی یہاں پر, تو ہجوم جمع ہو جائے گا. یہ انہوں نے وجوہات لکھی ہیں اپنے آرڈر میں ریجیکٹ کرتے ہوئے, یعنی اسپیکنگ آرڈر پاس کرتے ہوئے. تو یہ چونکہ وہاں جانا پھر پھول کرنا یا وہاں جانا, تو یہ ان کے اس موقف کو سپورٹ کرتا ہے. اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کا جو موقف ہے یہ اس موقف کو تقویت پہنچاتا ہے, تو جس سے مسجد نہ کھولنے کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر ہے اسے تقویت ملتی ہے. یعنی کہ اس پہ افیکٹ کر رہا ہے یہ, پھر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر جی, اس میں اگر اب آپ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ سے ہی معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ جانے, ہائی کورٹ میں تو ابھی آپ کا ریمیڈیز باقی ہے نا. آپ کی جو ریٹ آپ نے اسپیکنگ آرڈر کو چیلنج کیا ہے, تو اسپیکنگ آرڈر کو چیلنج کر کے آپ نے میرٹ پہ تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کروایا. اگر میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ ICA میں بھی جا سکتے ہیں, پھر ICA کے بعد آپ کا سپریم کورٹ کا آپشن بھی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے ریٹ کی ریمیڈی چھوڑ کر ICA کی ریمیڈی چھوڑ کر ڈائریکٹ آپ کو سپریم کورٹ چلے جانا چاہیے. یہ تو کوئی وکیل میں سمجھتا ہوں حماقت نہیں کرے گا. جو پریکٹیشنر وکیل ہیں تو وہ اپنی ریمیڈی ایگزاسٹ نہیں کرتے کبھی بھی, وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی پھیلائی ہوئی جو ہے نا فیک خبر, یہ فیک کیا کہہ لیں, مطلب میں نے اس کو فیک تو نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ جہلا کی طرف سے جہالت پر مبنی خبر ہے, کہ جن کو لا کی کچھ عطا پتہ ہے نہیں,
اور وہ جہالت پر مبنی خبریں پھیلاتے ہیں اور اس سے لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر ڈیمیج کرتے ہیں انہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اچھا عمل ہے. ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی، اور وداؤٹ لیگل فوٹنگ یا سچائی کی اگر پیچھے نہ ہو تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہ ہو. تو چونکہ یہ سارا پروسیس میرے ہاتھوں سے ہوا ہے تو آئی نو ویری ویل کہ واٹ از دا سچویشن. تو یہ الگ بات ہے کہ میں نے پھر ایک سٹیج پہ آ کے خود ہی اس علیحدگی کا میں نے وہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ لاجیکل ریزنز بھی تھیں، کچھ وجوہات تھیں کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپس میں کوئی کلیش ہو یا ہماری برادری، وکلا برادری سامنے آمنے ہو یا سنی کے سامنے کھڑا ہو، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر ایک فریق کو چاہیے کہ وہ کارنر ہو جائے اور دوسروں کو پھر کھل کر کھیلنے کا موقع دے کہ آئیے جی میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آپ پرفارم کیجئے، آپ رزلٹ دیجئے اور آپ جو ہے نا وہ کام کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. تو میں نے پورا میدان اور پورا سکوپ دیا کہ جناب آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیجئے، آپ مجھ سے زیادہ قابل، زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ مشہور، زیادہ فیس ویلیو رکھتے ہیں تو جناب آپ کر لیجئے. اللہ کا گھر کھلنا چاہیے. اللہ کا گھر کھل جائے الحمدللہ ہم بھی شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور ہمیں دل بھی خوشی داخل ہوگی، اور یقیناً اس میں بیسی تو مسلمان بھی ہمارا دل خوش ہوگا، بیسی تو وکیل بھی دل خوش ہوگا. جو کیس میں نے انیشیٹ کیا تھا آج الحمدللہ وہ اچیومنٹ تک ہوئی، کامیابی تک پہنچا. لیکن اس پر جو نان پروسیکیوشن یا کوئی پیش نہیں ہوا اور میرٹ والی ڈسکشن ہوئی ہے مسٹر جسٹس خالد اسحاق صاحب کی کورٹ سے، تو اس پر مجھے بہرحال بڑا افسوس ہے کہ یہ بڑی تکلیف دینے والی بات ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نیگلیجنس ہو گئی ہوگی کسی سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. سر یہ اگر اس کا آرڈر نکل آتا تو پھر اس پہ ہم مزید نہیں، وہ تو لاسٹ ہیئرنگ اسٹیٹس ویب سائٹ پہ موجود ہے، آرڈر بھی آ جائے گا لیکن اسٹیٹس ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہوا ہے تو آپ اسکرین پہ اپنی چلا بھی سکتے ہیں، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو، اللہ حافظ. مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے جو خبر چل رہی تھی اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی ہے. کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہم اس پہ ویڈیو بنا سکیں. آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.